قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ شیعہ بنیں، نہ ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ سنی بنیں۔ خود یہ کہتا ہے کہ میں یہاں یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بیان ہوا ہے شیعہ کا لفظ، بس میں یہ کہتا ہوں کہ لفظ تو آیا ہے نا، وہی لفظ تو ابو لہب کا بھی آیا ہے، تو پھر اپنے بچوں کے نام ابو لہب رکھ لو۔ یہ تشخیص ضروری ہے کہ آپ کون سے مسلمان ہیں، مثال کے طور پر۔ لیکن چاول کو اگر ہم دیکھیں، چاول میں ظاہر ہے تو سارے ہی چاول، ٹوٹا بھی چاول ہے، بڑا بھی چاول ہے، اور پکی باسمتی ہے، کچی باسمتی ہے، تو ہر ایک کا ٹیسٹ بھی مختلف ہے اور ہر ایک کی کوالٹی بھی مختلف ہے۔ تو چاول تو سب ہی ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چاول ہے اور یہ چاول نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اچھا چاول ہے، یہ بہترین چاول ہے، یہ ناقص چاول ہے۔ علاوہ جتنی بھی مقامات ہیں، یعنی 10 مقامات، وہاں پر شیعہ کا لفظ کوئی پوزیٹیو وے میں یوز نہیں ہوا بلکہ نیگیٹو وے میں یوز ہوا ہے۔ قصص میں ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعا، کہ فرعون جو ہے اس نے اپنے آپ کو بلند سمجھا، وجعل اہلھا شیعا، اور اپنے ماننے والوں کو شیعہ بنا دیا۔ اگر کوئی بندہ قرآن، صحیح حدیث اور اجماع کا انکار کرتا ہے، وہ اہل حدیث کہلائے، سنی کہلائے، شیعہ کہلائے، وہ کافر ہے۔ یہ بات کہ سیاستہ کے مؤلفین یہ سارے کے سارے ایران سے تعلق رکھتے تھے اور تم ایران کی مخالفت میں ایسے کرتے ہو، ہم کسی کی مخالفت سے ایسا نہیں کرتے۔ آپ اور آپ کے شیعہ میرے پاس حاضر ہو سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے، لیکن مفتی صاحب کا جو پیرامیٹر ہے نا صحیح ضعیف کا بالکل لوکل سا ہے، ککھ بھی نہیں پتا، جسے کہتے ہیں نا ذرہ برابر کچھ نہیں پتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزشتہ دنوں مفتی فضل ہمدرد نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ شیئر کی، جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی نے بتایا کہ قرآن کے اندر شیعہ اور سنی دونوں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر تو اتفاق کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر سنی نہیں ہے مگر شیعہ موجود ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں حافظ مجیب الرحمن صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بتائیں کیا واقعی ایسا ہے کہ قرآن مجید کے اندر شیعہ موجود ہے لیکن سنی کا کہیں بھی کوئی ذکر موجود نہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیے، ذاکر نائک صاحب نے جس کنٹیکسٹ میں بات کی ہے نا، وہ یہ کنٹیکسٹ نہیں تھا۔ ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ آپ جو شیعہ سنی کے نام پر جو تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے سیکٹس کو لے کے بہت زیادہ لڑائیوں میں، فسادات میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ شیعہ بنیں، نہ ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ سنی بنیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور مسلمان بننے کا کہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس بندے سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، عمل صالح کیے اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں مسلمان بننے کا کہا ہے، اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ سنی بنے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ شیعہ بنے۔ فضل ہمدرد یہ کہتا ہے کہ سنی کا ذکر تو نہیں ہے لیکن شیعہ کا ذکر ہے۔ وہ بھائی، کیا ذکر ہونے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمیں شیعہ ہونا چاہیے، یا یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمیں سنی ہونا چاہیے؟ اصل یہ ہے کہ وہ ذکر کس کانٹیکسٹ میں۔ خود یہ کہتا ہے کہ میں یہاں یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بیان ہوا ہے شیعہ کا لفظ، بس میں یہ کہتا ہوں کہ لفظ تو آیا ہے نا، وہی لفظ تو ابو لہب کا بھی آیا ہے، تو پھر اپنے بچوں کے نام ابو لہب رکھ لو۔ تو کافر کا بھی لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے بچے کا نام کافر رکھ لیں آپ۔ تو بہت سارے لوگوں نے مثال کے طور پر نام رکھے، اب بچوں کے نام رکھتے ہیں لوگ، کالو نام رکھ لیا۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ بھائی کالو نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں آیا ہے۔ بھائی قرآن میں آیا ہے تو کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے؟ یہ تو کالو فعل ہے، فعل ماضی ہے، کہ انہوں نے کہا۔ اب اس کو آپ بطور علم تو نہیں رکھ سکتے۔ تو مفتی صاحب کی یہ بات بالکل آپ کہہ سکتے ہیں لا علمی پر مبنی ہے اور عامیانہ بات ہے کہ بھائی قرآن میں چونکہ شیعہ کا لفظ آیا ہے، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ نوح کے گروہ میں ابراہیم بھی آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اب یہاں شیعہ کا لفظ آیا ہے، تو بھائی یہ بتائیں کیا یہ اس روایتی شیعہ کے لیے یہ لفظ آیا ہے یا وہاں پر شیعہ کا مطلب ہے کہ گروہ؟ جی مجیب صاحب، آپ کی بات درست ہے۔ ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ آیا کہ ہمیں مسلمانوں کو اپنے آپ کو شیعہ کہنا، سنی کہنا، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، یہ تمام کے تمام جتنے بھی فرقے ہیں، ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا کیا یہ ضروری ہے؟
देखिए हमारा असल नाम जो अल्लाह ताला ने रखा है सम्माकुमुल मुस्लिमीन, यानी हम मुसलमान हैं। दूसरी अक़वाम के मुकाबले में, यहूद के मुकाबले में, क्रिश्चियंस के मुकाबले में, हनूद के मुकाबले में हम मुसलमान हैं। लेकिन हमारे अंदर ज़ाहिर है मुसलमान सारे एक जैसे तो नहीं हैं, हर एक के मुख्तलिफ अकायद हैं, मुख्तलिफ अमाल और नज़रियात हैं। तो इस बिना पर मेरे लिहाज से ये तशख़ीस ज़रूरी है कि आप कौन से मुसलमान हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि चीनी है, चीनी के मुकाबले में तो आगे गुड़ पड़ा हुआ है और शक्कर पड़ी हुई है, इसी तरीके से चावल पड़े हुए हैं। तो इस लिहाज से तो चीनी एक चीज़ है, चावल दूसरी चीज़ है और मिर्च तीसरी चीज़ है। लेकिन चावल को अगर हम देखें, चावल में ज़ाहिर है तो सारे ही चावल, टोटा भी चावल है, बड़ा भी चावल है और पक्की बासमती है, कच्ची बासमती है। तो हर एक का टेस्ट भी मुख्तलिफ है और हर एक की क्वालिटी भी मुख्तलिफ है। तो चावल तो सब ही है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये चावल है और ये चावल नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये अच्छा चावल है, ये बेहतरीन चावल है, ये नाकिस चावल है। इसी तरीके से मुसलमानों में पहले तो सभी मुसलमान थे, लेकिन बाद में मुसलमानों के अंदर ही जहमी आ गए, मुतजिला आ गए, खवारिज आ गए और इसी तरीके से बहुत सारे अस्मा व सिफात के हवाले से ऐसे नज़रियात शामिल हो गए, जिस बिना पर यह तशख़ीस करना ज़रूरी हो गई कि आप किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सलफ़ी मकतबा फ़िक्र को फॉलो करते हैं, यानी हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं जैसे सलफ़ सालिहीन ने माना। देखिए कुरान और सुन्नत तो वही है, उसका एक माना ईसाई बयान करता है, एक माना यहूदी बयान करता है और वो कुरान से साबित करता है, ईसाई कुरान से साबित करता है कि ईसा अल्लाह का बेटा है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी बहुत सारे क्रिश्चियंस ने जो सवाल किए, उनमें से एक ये भी था कि कुरान में अल्लाह खुद कहता है वह कलिमतुहु अलका इला मरियम, कि ईसा अल्लाह का कलीमा है। और मुसलमानों का इत्तेफाकी अकीदा है कि अल्लाह का जो कलाम है वो मखलूक नहीं है। तो जब मखलूक नहीं है तो अल्लाह की सिफत है। तो कुरान करीम से ही उन्होंने इस्तदलाल किया कि ईसा अल्लाह का बेटा है। तो क्या हम उनका इस्तदलाल ये मानेंगे? ज़ाहिर है हम उनका ये इस्तदलाल बिल्कुल भी तस्लीम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ये इस्तदलाल कुरान और सुन्नत की वो तशरीह नहीं है जो सहाबा ने की या सलफ सालिहीन ने की, तो हम नहीं मानेंगे। कुरान पढ़ के ही लोग बता रहे हैं, बिदात को प्रमोट कर रहे हैं, कुरान पढ़ के बता रहे हैं कि भाई कवालियां ठीक हैं। मिसाल के तौर पर वो आपने देखा होगा, वो एक बंदा वो कहता है कि कौन कहता है कि कवाली पढ़ना दुरुस्त नहीं है? कवाली पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ने खुद कवाली कही है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। तो भाई हम ये कहते हैं कि ये तशरीह क्या सहाबा और सलफ सालिहीन को समझ नहीं आई? अगर आप ये कहते हैं कि उनको समझ नहीं आई और हमें समझ आ गई तो फिर भी आप गलत है, और अगर आप ये कहते हैं उनको समझ आई, उन्होंने बयान नहीं की, तो फिर भी आप उनके जिम्मे खयानत का इल्जाम लगा रहे हैं। तो दोनों सूरतों में आप गलत हैं, किसी एक सूरत में आप ठीक नहीं हो सकते। तो हमने कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है जैसे सलफ सालिहीन ने फॉलो किया, हमने कुरान और सुन्नत को समझना है जैसे सलफ सालिहीन ने समझा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम सबको मुसलमान ही कहलवाना चाहिए। तो मुसलमान तो हम हैं दूसरी अक़वाम के मुकाबले में, लेकिन हमारे अंदर कैसे पता चलेगा कि इस खास बंदे के कौन से नजरियात हैं? तो इन नजरियात को जांचने के लिए ये तशखीस का होना जरूरी है कि ये किस मकतबा फ़िक्र से, किस स्कूल ऑफ थॉट से वाबिस्ता है, ताकि उसके बारे में हुक्म लगाने में आसानी हो। देखिए मुफ्ती फजल हमदर्द कहते हैं कि आप शिया को कहते हैं कि वो काफिर है, हालांकि आपका खुद का यानी अहले सुन्नत का तो नाम भी कुरान मजीद में नहीं आया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि कुरान में सुन्नी का नाम नहीं है बल्कि शिया का नाम है। तो बात तो वही है कि क्या इस कॉन्टेक्स्ट में ये शिया का लफ्ज़ आया है जिस कॉन्टेक्स्ट में आजकल के शिया लोग हैं? यानी ये तो किसी खास माना में आया है, ना कि खास मकतबा फ़िक्र को शो करने के लिए आया है। और मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि कोई सुन्नी नहीं, कोई वहाबी नहीं, कोई हनफी नहीं, किसी का नाम नहीं आया, सिर्फ शिया का नाम आया है, तुम फिर भी शिया को काफिर कहते हो। हालांकि सुन्नी का तो नाम ही नहीं है, जिसका नाम नहीं है वो मुसलमान है, और जिसका नाम है उसे तुम काफिर कहते हो। तो मुफ्ती साहब से अर्ज है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये जो सलफ है, यानी जो सल्फी मकतबा फ़िक्र है, इस हवाले से अगर आप ऐसे सिर्फ लफ्ज़ से इस्तदलाल करते हैं तो 8 मरतबा
یہ اپنے مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا ہے. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 95، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 38، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 30، سورہ 43 آیت 56 اور سورہ نمبر 69 آیت نمبر 24 میں. تو یہ 8 مقام پر سلف یا سلفی یا اسلفتم، یعنی یہ سلفی کا جو ہے لفظ، اس کے مشتقات ذکر ہوئے ہیں. تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ سلفی اپنے آپ کو کہلوائیں؟ اسی طرح جو حنفی ہیں وہ یہ استدلال کریں گے قرآن کریم میں حنیفہ یا حنفاء کا لفظ یہ 12 مرتبہ آیا ہے. تو 12 مرتبہ آنے کا یہ مطلب ہے کہ کیا ہم سب کو حنفی ہو جانا چاہیے؟ کیا یہ اس کانٹیکسٹ میں آیا ہے؟ اسی طریقے سے یہ جو خارجہ ہے، جیسے خوارج ہیں، اب یہ کہیں کہ ہمارے جو مشتقات ہیں یہ قرآن کریم میں 182 مرتبہ آئے ہیں. تو 182 مرتبہ آئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کو خوارج ہو جانا چاہیے؟ تو شیعہ کا جو لفظ ہے اپنے مشتقات کے ساتھ، مفتی صاحب کہتے ہیں 9 مرتبہ آتا ہے، یہ غلطی ہے، 12 مرتبہ ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں. صرف 2 مقام ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ کا لفظ یہ پوزیٹیو وے میں یوز ہوا ہے. ایک تو وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی نوح کے گروہ میں ابراہیم تھے، اور دوسرا هَذَا مِن شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ موسیٰ کے شیعہ میں سے تھا اور یہ اس کا مخالف تھا، یعنی یہ مخالفین کا شیعہ تھا. تو یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہیں، یعنی 10 مقامات، وہاں پر شیعہ کا لفظ کوئی پوزیٹیو وے میں یوز نہیں ہوا بلکہ نیگیٹو وے میں یوز ہوا. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بدائع الفوائد میں فرماتے ہیں کہ واللہ عالم، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا لفظ بالعموم یہ شر کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں شاید یہ ہو سکتی ہے کہ شیعہ کے معنی میں ہی افتراق اور شر اور گروہ بندی آتی ہے، اور یہ اجتماع اور اتحاد کے منافی ہے، اس لیے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ شیعہ کے ساتھ منسوب ہے. باقی صحیح طور پر جو شیعہ کے معنی ہے وہ قرآن کریم میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا شیعہ کا، یہ اس کے مشتقات، یہ عموماً 4 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. پہلا تو وہ گروہ بندی کے لیے استعمال ہوا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، کہ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور گروہ گروہ ہو گئے. دوسرا معنی یہ اہل نسب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اہل کے لیے، جیسے ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی، یعنی یہ موسیٰ کے یعنی بنی اسرائیل والا تھا اور یہ کون تھا؟ دوسرا قبطی تھا. تیسرا معنی یہ اہل ملت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیٰ، کہ پھر ہم ہر ایک گروہ میں سے جو رحمان کے سخت مخالف تھا اس کو لے آئیں گے. تو اسی طریقے سے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، کہ ہم نے تم جیسوں کو ہلاک کر دیا، یعنی جو تمہارے مذہب پر تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور اسی طریقے سے چوتھا معنی جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے کہ اختلاف جس میں خواہش نفس موجود ہو، اس کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن میں ہے او یلبسکم شیعہ، کہ وہ تمہیں گروہ کر کے گتھم گتھا کر دے، یعنی اس میں کیا ہوگا کہ ہر ایک کی اپنی خواہشات شامل ہوں گی. تو یہ 4 معنی میں لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے. تو اگر مفتی صاحب پھر بھی وہی رٹ لگائیں، ان کی رٹ پوری ویڈیو میں آپ دیکھ لیں، 29 منٹ کی ویڈیو ہے، یہی رٹ ہے کہ قرآن میں شیعہ کا لفظ تو آیا ہے، سنی کا لفظ نہیں آیا، پھر بھی تم سنیوں شیعہ کو کافر کافر کے نعرے لگاتے ہو. تو اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ وہی معنی کر لیں جو شیعہ معنی کرتے ہیں، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم یقیناً نوح کے شیعہ میں سے تھے. تو ٹھیک ہے، ہم بھی یہی معنی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ پھر یہ معنی ہر جگہ کریں گے. مثال کے طور پر سورہ ہجر میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول شیعوں میں بھیجے ہیں تو وہ جب شیعوں کے پاس جاتے إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو شیعے ان رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو اگر آپ یہاں شیعہ ہی معنی کرتے ہیں تو پھر یہاں بھی یہی معنی کریں کہ شیعہ جتنے بھی پہلے رسول آئے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے. دوسرا مقام من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، سورہ الروم کی آیت نمبر 32، کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے وکانوا شیعا، اور شیعہ ہو گئے. تو کیا ثابت ہوا؟ ظاہر ہے یہی ثابت ہوا نا کہ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے وہ کون ہے؟ شیعہ.
اور تیسرے نمبر پر سورہ القصص میں ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعان، کہ فرعون جو ہے اس نے اپنے آپ کو بلند سمجھا، وجعل اہلہا شیعان، اور اپنے ماننے والوں کو شیعہ بنا دیا۔ اب یہاں یہ معنی کیوں نہیں کرتے؟ اب اگر مفتی صاحب شیعہ کا جو ترجمہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِي الْإِبْرَاہیم میں کرتے ہیں اور هَذَا مِن شِيَّتِي وَهَذَا مِن عَدُوِّي میں کرتے ہیں، تو یہ ترجمہ ان سب جگہوں پر بھی کریں۔ یہاں کہیں گے نہیں یہ تو اور کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے، اس کا معنی اور ہے، تو بھائی اس کا بھی معنی اور ہے، یہ ان شیعہ کے لیے استعمال نہیں ہوا جن کے لیے آپ یہ استعمال کر رہے ہیں۔ باقی جو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کافر کی رٹل لگاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ سارے شیعہ کافر ہیں، بالکل نہیں۔ اسی طریقے سے ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے سنی مسلمان ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن، صحیح حدیث اور اجماع کا انکار کرتا ہے، وہ اہل حدیث کہلائے، سنی کہلائے، شیعہ کہلائے، وہ کافر ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ان تینوں چیزوں کا اقرار کرتا ہے تو وہ چاہے اپنے آپ کو شیعہ کہلائے وہ پھر بھی مسلمان ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہلائے پھر بھی مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کا معیار شیعہ اور سنی ہونا نہیں ہے، بلکہ عقائد و نظریات کا ہونا ہے۔ تو جو عقائد و نظریات ہوں گے اس بنا پر فیصلہ ہوگا کہ اس بندے پہ کیا حکم لگے گا، اور یہ تکفیر بس اوقات مطلق ہوتی ہے، بس اوقات معین ہوتی ہے، اس کا فیصلہ علماء کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ان احادیث کو نہیں مانتی جو اہل بیت کی مدح میں ہوں، ان کی فضیلت میں ہوں، حالانکہ تمام کے تمام جو مؤلفین ہیں وہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب کی بات بالکل بے بنیاد ہے کہ اہل السنہ والجماعہ یا سنی لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کے فضائل والی احادیث نہیں مانتے یا سیدنا علی کی فضائل والی احادیث نہیں مانتے، بالکل بے بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری کو، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام ابو داؤد کو پورے ابواب قائم کیے ہوئے ہیں۔ امام بخاری نے سیدہ فاطمہ کے فضائل میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے جگر گوشہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، جس نے فاطمہ کو آزادی اس نے مجھے آزادی۔ تو اہل البیت کے جو فضائل امام مسلم نے بیان کیے ہیں اور امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بیان کیے ہیں، تو شاید یہ فضائل ایسے صحیح فضائل تو آپ کے شیعہ نے بھی بیان نہ کیے ہوں۔ باقی یہ کہنا کہ سیاستہ کے جو مؤلفین ہیں یہ سارے ایران میں تھے اور سنی جو ہیں یہ ایران کی مخالفت میں ایسا کچھ کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اللہ کے فضل کے ساتھ ایسی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس کی سند صحیح ہو اور اس کو سنی مسلمان نہ مانتا ہو، ایسی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ ساری احادیث جن کی سند صحیح ہے، ان کی صحت پر اتفاق ہے، تو سنی عوام بھی، سنی علماء بھی اس کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ جو نیم رافضی لوگ ہیں وہ نہ کریں تو نہ کریں، یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ باقی یہ بات کہ سیاستہ کے مؤلفین یہ سارے کے سارے ایران سے تعلق رکھتے تھے اور تم ایران کی مخالفت میں ایسے کرتے ہو، ہم کسی کی مخالفت سے ایسا نہیں کرتے۔ لا یخافون لومۃ لائم، تو ہمیں تو اللہ کی پرواہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے کہ سارے ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ یہ ایران سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ کہنا کہ سارے ہی ایران سے تعلق رکھتے تھے یہ بات غلط ہے۔ امام ترمذی اور امام بخاری موجودہ ازبیکستان جو کہ یو ایس ایس آر کے انڈر تھا اور 1991 میں آزادی ملی، تو ان کا تعلق اس علاقے سے ہے۔ اسی طریقے سے امام نسائی، ان کا تعلق موجودہ ترکمانستان کے ساتھ تھا اور یہ بھی یو ایس ایس آر کے انڈر ہی تھا، 1991 میں یہ آزاد ہوا ہے۔ تو مفتی صاحب نے تو سب کو یہ کہہ دیا کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ یہ سارے کے سارے ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ پتہ نہیں مفتی صاحب کہاں سے ہسٹری پڑھتے ہیں اور کون ان کو پڑھاتا ہے، ہماری سمجھ میں تو بات نہیں آتی۔ اسی طرح مفتی صاحب ایک اور بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اور آپ کے شیعہ میرے پاس حوض کوثر پہ آئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے، لیکن مفتی صاحب کا جو پیرامیٹر ہے نا صحیح ضعیف کا بالکل لوکلز ہے، ککھ بھی نہیں پتا، جسے کہتے ہیں نا ذرہ برابر کچھ نہیں پتا۔ خود کہہ رہے ہیں، روایات بھی بیان کر رہے ہیں، خود کہتے ہیں کہ اس کو البانی نے ضعیف کہا ہے، لیکن یار خدا کا خوف تو کرو، البانی ضعیف کہہ رہا ہے، تم کسی کی مخالفت میں اتنا آگے کیوں چلے جاتے ہو، ضعیف بھی کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ احادیث شیعہ کے حق میں ہیں اس لیے ضعیف کہہ رہا ہے۔ یار خدا کا خوف کرو، کیا یہ وجہ بیان کی البانی نے؟ اور خود کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن سے مطابق ہے کیونکہ اس میں شیعہ کا لفظ آیا ہے، تو شیعہ کا لفظ اور ہے لیکن اس حدیث میں کیا کنٹینٹ بیان ہوا ہے وہ اور چیز ہے، اور پھر اس حدیث کی سند کیا ہے یہ اور چیز ہے۔ بالکل
जिसे आप कह सकते हैं 180 डिग्री, बिल्कुल 180 डिग्री पे खड़ी हैं ये चीजें, लेकिन मुफ्ती साहब अपना ही कोई उसूल हदीस निकाल के खड़े हुए हैं। ये रिवायत बिल्कुल ज़ईफ है। इसमें हरब बिन हसन अत्तहान यहया बिन याला से रिवायत करते हैं और ये दोनों रावी ही ज़ईफ है, इस बिना पर यह रिवायत ठीक नहीं है। और इसी तरीके से जो मुफ्ती साहब बयान करते हैं सूरह अल-बय्यिना के हवाले से कि सईदा आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, दुरुल मंसूर के हवाले से कहते हैं कि जलालुद्दीन सुयूती ने इसको नकल किया है, अल्लामा आलूसी ने इसको नकल किया। भाई नकल करने से क्या होता है यार? आपको ये नहीं पता कि नकल करने का मतलब ये होता है कि ये वो रिवायत सही है? देखना तो हमने उसको उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक है, तो नकल तो किया है। अच्छा वो क्या है रिवायत जी? सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज्यादा अच्छा और इज्जत वाला कौन है? तो आपने फरमाया, आपने वो आयत नहीं पढ़ी, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि सैयदना अली आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्न हाज़ा व शियातहु लहुमुल फाइज़ुन। आपने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि ये और इसके शिये फाइज हैं, कामयाब होंगे। तो यहाँ भी वो कहते हैं शिया का लफ्ज़ आया है, तो इमाम अलबानी ने इसको मौजू कहा है, ज़ईफ भी नहीं, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे खतरनाक अल-कज़िबुल मुख्तलक अल-मस्नू अल-मंसूब इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो झूठ जिसका कोई सर पैर ना हो, आप उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दें, वो मौजू होती है। तो ये मौजू रिवायत है। तो वो इसमें है कि जब भी फिर सैयदना अली आते थे तो सहाबा कहते थे खैरुल बरिया आ गया है। तो झूठी रिवायात पेश करके उनको कह रहे हैं ये देखो जी ये आलू सुन्ना वल जमा का लिटरेचर है और इसमें शिया का लफ्ज़ आया। तो मुफ्ती साहब से हमारी गुजारिश है कि खुदारा ज़रा कुछ उसूल हदीस पर नज़र दौड़ा लिया करें, कोई रिवायत की सेहत को भी देख लिया करें, आइम्मा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के अक़वाल को भी ज़रा देख लिया करें कि उन्होंने किसी आयत की कौन सी तशरीह की है। अपनी तरफ से हुक्म लगाने से ज़रा गुरेज करें। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए।